اور کل سے سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ ابی خان ایک جو تحریک لبیک پاکستان کے ایک مشہور جو ہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، لیکن ان کے پیچھے یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ وہ تحریک کو چھوڑ چکے ہیں اور ان کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے رائے جدا کر لی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اور امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ثانیہ مریدکی کے بعد سے خون لیگ جو ہے حرکت میں آ چکی ہے اور مختلف جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ جھوٹ کی ایک مثال پچھلے دنوں جو ایک اجلاس بلایا تھا مریم نواز نے، اس نے کہا تھا کہ ائمہ کرام جو ہے نماز پڑھاتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ وہ چندے کے لیے کسی کے سامنے بھی ہاتھ پھیلائیں، اور انہوں نے کچھ جو ہے 20-25 ہزار فنڈ جو جاری کیا تھا اس کی انہوں نے کہا کہ پنجاب کے اندر 82% جو ہے علماء کرام نے رجسٹریشن کروا لی ہے، اور انہوں نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ لیکن ادھر تو ماجرا کچھ اور ہے، کیونکہ کل ایک پریس کانفرنس جو ہے مشترکہ علماء کرام کی لاہور کے اندر منعقد ہوئی، اس میں تو کچھ ماجرا انہوں نے اور بیان کیا علماء نے۔ لاہور میں استحکام مساجد کے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پنجاب کے علماء کرام نے متفقہ طور پر پنجاب حکومت کی مدارس و مساجد سے متعلق پالیسی کو ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ بیان میں کہا کہ ہم مکمل شواہد دینے کو تیار ہیں کہ پنجاب حکومت مختلف اضلاع میں انتظامیہ کے ذریعے، اہلکاروں کے ذریعے مسجد و مدارس کا دورہ کر کے علماء کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، مجبور کیا جا رہا ہے، گرفتاریوں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور ان کے علاوہ اگر کوئی دستخط نہیں کرے گا ان فارم پر جو وہ فنڈ دے رہے ہیں سرکاری، تو ان کا نام جو ہے فورتھ شیڈول میں بھی ڈالا جا سکتا ہے اگر وہ اس فارم پر دستخط نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ دہشت گردی کے مقدمے بھی بنائے جائیں گے اگر وہ اس فارم پر دہشت گرد اپنا سائن نہیں کرتے تو۔ اور بعض نمبردار جو ہے گاؤں کے، وہ بھی علماء کو مجبور کر رہے ہیں کہ اگر اس فارم پر سائن نہ کیے تو مسجد سے آپ کو نکال دیا جائے گا۔ کیا حکومت پنجاب کا یہ توہین امیز رویہ قابل قبول ہے؟ یہ کبھی بھی ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کو ڈرا دھمکا کر کوئی بھی علماء اس طرح جو ہے ثانیہ مریدکی کے شہداء کے خون پر سوداگری نہیں کرے گا، اور وہ کبھی بھی سائن نہیں کرے گا اگر غیرت مند ہوا تو۔ لیکن اس موقع پر میں کچھ سخت باتیں ضرور کروں گا کہ مجھے افسوس بھی ہے کہ یہ علماء کرام ثانیہ مریدکی پر بالکل خاموش بیٹھے رہے کہ یہ تو تحریک لبیک والوں کا مسئلہ ہے۔ آپ نے انسانیت کے ناطے بھی آواز بلند نہیں کی۔ آج تو جب آپ کی باری آئی تو آپ نے تو کانفرنس کر کے حکومت کا بھانڈا پھوڑا، لیکن اس وقت بھی وہ جو ہے علماء اہل سنت تھے، جو کارکنان تھے وہ بھی اہل سنت کے تھے، لیکن آپ اس وقت ایک انسانیت کے ناطے سیاسی پارٹی کو چھوڑ دیتے، ایک کانفرنس کر کے کہتے کہ یہ ظلم ہوا ہے، لیکن آپ اس وقت چپ رہے۔ لیکن یہ آگ تو آپ کے گھر تک جب پہنچی ہے تو آپ کو پتہ چلا ہے کہ حکومت واقعی غنڈہ گردی کر رہی ہے۔ اس وقت آپ نے اپنی عزتیں خانقاہیں بچائیں کہ چپ کر کے حجروں میں بیٹھے رہے کہ ہم نہیں بولتے، کیا پتہ ہماری پکڑ دھکڑ نہ ہو جائے، لیکن حق کے لیے ہمیشہ بولنا پڑتا ہے۔ اب نہیں بھی بولے پھر بھی انتظامیہ آپ کے پیچھے پڑ گئی فورتھ شیڈول لگانے، گرفتاریاں کرنے۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ ثانیہ مریدکی کے شہداء کے خون پر بات کرتے کہ ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، یہ کیوں کیا گیا ہے، گولی کیوں چلائی، کیوں اتنا ظلم کیا، داستان رقم کی ظلم کی۔ لیکن بہرحال پھر بھی انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان اس وقت بھی میدان میں ہے، انشاءاللہ جلد دوبارہ آئے گی، اور تحریک لبیک پاکستان کسی کی محتاج نہیں، کیونکہ وہ اللہ اور رسول کے فضل و کرم پر کھڑی ہے۔ انشاءاللہ ان کی مدد جلد آئے گی اور تحریک دوبارہ ابھرے گی۔ اور کل سے سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی ہے، کوئی پتہ نہیں یہ اپنے لوگ ہیں یا منافق بیچ میں گھسے ہوئے ہیں، کہ ابی خان ایک جو تحریک لبیک پاکستان کے ایک مشہور جو ہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، میرے خیال ہے ان کے پائے کا بندہ تحریک کے پاس اور نہیں ہے، کافی بڑے نام ہیں، لیکن ان کا جو ہے وہ طرز بیان جو ہے، طرز گفتگو وہ بہت ہی زبردست ہے، اور وہ بہت ہی زبردست جو ہے تحریک لبیک پاکستان کا کام کرتے نظر آ رہے ہیں، اور ثانیہ مریدکی کے اندر بھی وہ موجود تھے۔ ان دنوں وہ کچھ وجوہات کی وجہ سے نظر بند ہیں یا کسی جگہ غائب ہیں، لیکن ان کے پیچھے یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ وہ تحریک کو چھوڑ چکے ہیں اور ان کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے رائے جدا کر لی ہیں، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ابی خان نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ ایسے جھوٹ نہ پھیلائیں، میں آخری سانس تک بابا جی کے مشن کے ساتھ کھڑا ہوں،
ان پوسٹوں کو فوری طور پر ڈیلیٹ کریں اور اپنے کارکنان سے گزارش ہے کہ بنا تحقیق کے آپ اس طرح کی خبریں وائرل نہ کریں، کیونکہ یہ آپ اپنی تحریک کا ایک صورت میں نقصان کر رہے ہیں۔ اور بابا جی فرماتے تھے عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، اور عشق جو ہے وہ کبھی بھی مٹایا نہیں جا سکتا، چاہے خون لاکھ پابندیاں لگا لے۔ کل کی بات ہے کہ کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی کے اندر ایک دیوانے نے بینر پر لکھا آخری امید سعد بھائی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ سعد بن خادم کا عشق جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہے، اس کو کسی صورت بھی ختم نہیں کیا جا سکتا، چاہے گولیاں ماریں، چاہے شل ماریں، چاہے بختر بند گاڑیاں چڑھائیں، چاہے ہینڈ گرنیٹ ماریں، چاہے لاشیں غائب کریں، چاہے لاشیں جلا دیں، لیکن یہ عشق جو ہے کبھی بھی نہیں مٹے گا۔ اس کے بعد ٹی ایل پی کے وکیل نے مریم نواز کو بھی چیلنج کر دیا ہے کہ 25 شہداء کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، 7 ڈیڈ باڈیز ہمیں وصول ہوئی ہیں اور 8 کے لیے ہم دھکے کھا رہے ہیں، اور 25 کا ڈیٹا میرے پاس موجود ہے۔ اور دوسری طرف مریم نواز کہتی ہے کہ کہاں ہے لاشیں، جدھر 600 بندہ مرتا ہے ادھر تو ڈھیر لگ جاتا ہے لاشوں کا۔ تو ان کے سامنے یہ وکیل صاحب نے ان کو چیلنج کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جھوٹ اس طرح پروپیگنڈا جھوٹ سے نہ کریں، ایک دن تو عدالت لگنی ہے اور مظلوموں کی آج جو ہے وہ عرش تک ضرور پہنچتی ہے انشاءاللہ۔ پہلے بھی آپ کی پکڑ ہوئی تھی اور اب کی بار جو پکڑ ہوئے گی آپ کو زمینوں آسمان میں کوئی پناہ گاہ نہ ملے گی۔ اس کے بعد بات کریں تو ناحق قید میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو آج تقریباً 8,275 دن جو ہے وہ گزر چکے ہیں۔ شہباز شریف حکومت اور ان کے سرپرست رکاوٹ نہ بنیں، فوری اما ٹیکس بریف جاری کریں اور قوم کی مظلوم بیٹی کی رہائی کے لیے راہ ہموار کریں، کیونکہ وہ ناحق جو ہے وہ 23 سال سے امریکہ کی قید میں موجود ہے، اور جو کہ امن کا دعوے دار ہے اور کافی ملکوں میں امن کراتا پھرتا ہے جھوٹ سے، اور نوبل پرائز لے کے گھومتا پھرتا ہے، اس کو بولنا چاہیے کہ ہماری بیٹی، قوم کی بیٹی، پاکستان کی بیٹی کو رہا کرو۔ یہ غنڈہ گردی ہے، یہ کیا انسانیت ہے تیرے اندر کہ تو دوسرے ملکوں میں تو امن قائم کرواتا ہے، لیکن اپنے ملک کے اندر ہی مظلوم بیٹی جو کہ ناحق قید ہے 23 سال سے، اس کو رہا نہیں کر رہے۔ اور اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور ثانیہ مریدکی کے لیے بھرپور انداز میں آواز جو ہے بلند کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ و ناصر۔